صفیں لگی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی امامت کھالی، آدم علیہ السلام آگے کھڑے ہو جاتے. آپ یہاں دیکھیں ہماری مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا، امام صاحب کو آنے میں 3 4 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو نائب امام صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو لوگ کہتے ہیں مؤذن صاحب کو کہ چلیے آپ ہی پڑھا دیجیے. امام کو آنے میں اگر 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو نائب امام آگے بڑھ جاتا ہے یا مؤذن آگے بڑھ جاتا ہے. وہاں ذرا سوچے کہ سارے انبیاء صفیں لگا کر کھڑے تھے اور امام کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور ان مقتدیوں میں آدم علیہ السلام بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام بڑھ جاتے یہ سوچ کر کہ میرا ہی تو بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، وہ آیا تو سب میں شامل ہوگا، میں آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہوں. ارے تمام انبیاء کے باپ آدم علیہ السلام موجود تھے، آدم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو جاتے یہ سوچ کر کہ یہ سارے نبی تو میرے ہی بیٹے ہیں، وہ جو آ رہا ہے وہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے، چلو میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں. نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا، بلکہ سارے انبیاء صفیں درست کر کے امام الانبیاء کا انتظار کر رہے تھے. اور ہر نبی نے اس رات مقتدی بن کر بتا دیا یقیناً ہم سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہماری شان، اللہ نے ہمارا مقام بہت بلند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا امام بن کر آیا ہے اللہ نے اس کے درجات کو ہم سب سے زیادہ بلند کر دیا ہے. گویا سارے انبیاء یہ مان رہے تھے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے عمد شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو سارے نبی مقتدی بن کر بتا رہے تھے ہاں ہمارے درجات بھی بہت بلند ہیں، لیکن ان کا مقام تو سب سے بلند ہے. ہر نبی نے تسلیم کیا. اور یہاں ایک بات محبت کی اور عرض کرتا چلا، جانتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، توجہ ہے نا آپ کی، جب کچھ نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت عالم ارواح میں ایک اجتماع منعقد کیا. عالم ارواح سے مراد ہے روحوں کی دنیا، ورلڈ آف سولز، روحوں کی دنیا، جسم نہیں ہے، صرف روح ہے. اللہ نے روحوں کو جمع کیا، ساری روحیں، قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے نا سب کی روحیں جمع کی گئی. اور جمع کرنے کے بعد رب تبارک تعالیٰ نے ساری روحوں کے سامنے اعلان کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہر روح نے ایک زبان ہو کر کہا قالو بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے. ہر روح نے ایک زبان ہو کر کہا تو ہمارا رب ہے. اجتماع برخاست ہو گیا، محفل ختم. بس اسی کا اعلان تھا کہ تمہارا رب کیا میرے سوا کوئی اور ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. اجتماع ختم. اب دوسرا اجتماع منعقد کیا گیا. اس دوسرے اجتماع میں، یہ بھی روحوں کا اجتماع تھا، اس دوسرے اجتماع میں ہر کسی کو انٹری نہیں تھی. نہ کوئی صحابی آئے گا، نہ تابعی آئے گا، نہ تبع تابعی آئے گا، نہ کوئی غوث آئے گا، نہ خواجہ آئے گا، نہ مخدوم آئے گا، نہ مجذوب آئے گا. یہاں تک کہ یہ جو دوسرا اجتماع تھا اس میں حضرت علی کو بھی انٹری نہیں تھی، عثمان غنی کو بھی انٹری نہیں تھی، عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر کو بھی انٹری نہیں تھی. پہلا اجتماع تمام انسانوں کی روحوں کے لیے تھا، اور دوسرا اجتماع جو منعقد کیا گیا یہ صرف اور صرف انبیاء کی روحوں کے لیے تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ایک طرف رکھا گیا. اور رب تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے کہا انہیں دیکھو، انہیں پہچانو، یہ میرے محبوب ہیں، ان کو میں تمہارے بعد زمین پر بھیجوں گا. یعنی سارے نبیوں کے بعد انہیں بھیجا جائے گا. جب یہ آئیں گے تو تم سب ان کا ساتھ دینا، اپنے پرچم کو جھکا دینا، اپنا کلمہ چھوڑ کر ان کے کلمے کی تبلیغ میں لگ جانا. ہر نبی نے کہا مولا ہم وعدہ کرتے اگر تیرے محبوب ہمارے زمانے میں آئے ہم اپنا کلمہ چھوڑ دیں گے، تیرے حبیب کے کلمے کی تبلیغ میں لگ جائیں گے،
ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ ہر نبی نے کہا، اب جب سارے نبیوں کی روحوں نے وعدہ کر لیا تو رب نے فرمایا چلو ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے کہا تم نوح علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ، نوح سے کہا شیس علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ، شیس سے کہا لوط علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ، ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام کے گواہ بن جاؤ۔ ہر نبی کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا گیا، اور جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن گئے تو رب نے فرمایا اب تم سب کا گواہ میں ہوں، یعنی تم سب ایک دوسرے کے گواہ اور تم سب کا گواہ میں۔ اب اللہ نے گواہی کے بعد کہا اپنے وعدے کو کوئی بھولنا مت، اپنے وعدے سے کوئی مکرنا مت، یاد رکھنا اگر زمین پر جانے کے بعد تم میں سے کوئی بھی اپنے وعدے سے مکر گیا، اپنے وعدے سے ہٹ گیا، تو میں نے جو عظمتیں دی ہیں، جو شام دیا ہے، جو منصب و مقام دیا ہے، میں وہ چھین لوں گا، میں وہ واپس لے لوں گا۔ اے مسلمانوں، بڑا تعجب ہوتا ہے جب بات آئی تھی ربوبیت کی، اللہ نے صرف ایک سوال کیا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، اجتماع ختم ہو گیا۔ لیکن جب بات محبوب کی رسالت کی آئی ہے تو سارے نبیوں کو گواہ بنایا گیا، ایک دوسرے پر گواہ بنایا گیا، پھر اللہ ان پر گواہ بنا۔ اس کے بعد وارننگ کی جاتی ہے، ذرا سوچے کتنا ٹائٹ کیا گیا، کتنا ٹائٹ کیا گیا کہ اپنے وعدے کو فراموش مت کرنا۔ اب ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے، سارے نبی چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے، تو جب آقا کو آنا نہیں تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر یہ دوسرا اجتماع منعقد کیوں کیا گیا تھا؟ ایک دوسرے سے وعدہ کیوں کروایا گیا؟ آخر انہیں وارننگ کیوں دی گئی؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، تو صوفیہ فرماتے ہیں، مفسرین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ سنو سنو، اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا اپنے حبیب کو میں کسی نبی کے زمانے میں نہیں بھیجوں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے وعدہ بھی لیا، ایک دوسرے کا گواہ بھی بنایا، خود بھی گواہ بنا، اس کے بعد وارننگ بھی دی۔ دراصل اپنے محبوب کی عظمتیں بتانا مقصد تھا، اپنے محبوب کی شان بتانا مقصد تھا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آگے صوفیہ لکھتے ہیں اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجوں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھیجوں، کسی اور نبی کے زمانے میں حبیب آئے، اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اس لیے اللہ نے کسی نبی کے زمانے میں اپنے حبیب کو نہ بھیجا، بلکہ محبوب کے زمانے میں معراج کی رات میں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو جمع کر لیا۔